السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ڈان لیکس کا معاملہ ہو، جندال صاحب سے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات، یہ معاملات جو خصوصاً خارجہ پالیسی اور فوج کے ساتھ تعلقات سے ریلیٹڈ ہیں وہ زیادہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈان لیکس کے بعد لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، انڈرسٹینڈنگ یعنی کس قسم کا فیصلہ قابل قبول ہوگا فوج اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان، ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ جس کو شاید پورا نہیں کر سکا پرائم منسٹر ہاؤس۔ جو نوٹیفیکیشن آیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے وہ it didn't sit well with the army. DGISPR کا اس کے اوپر ٹویٹ، میں اس چیز سے بات کا آغاز کریں گے، لیکن اس پر جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، کل ایک میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جائے گی، معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ کہ all statements being attributed to Prime Minister on media after the consultative meeting are incorrect. No one has been assigned any task by the Prime Minister. ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل امجد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور جاوید ہاشمی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ بڑے عرصے سے یہ تعلقات یا حالات دیکھتے رہے ہیں۔ ارشد صاحب، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جو ٹویٹ ہے، میں اس لیے اس سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ میرا تو ایک موقف پہلے سے موجود ہے، اور جو میرا موضوعاتی موقف کہ DGISPR رد کر ہی نہیں سکتے پرائم منسٹر کا کوئی آرڈر، DGISPR کا وہ نہ پورٹ فولیو نہ پوزیشن ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ ٹویٹ، کیا یہ اعلان جنگ ہے کہ کوئی ہماری طرف سے کوشش نہیں ہو رہی ہے معاملات کو سدھارنے کی؟ محل چودھری نثار علی خان نے کہا تھا ٹویٹس چاہے کسی بھی طرف سے ہو زہر قاتل، یہ ایک اور زہر قاتل ہے نا، یہ وہ زہر قاتل ہے جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں۔ میرے خیال غالباً اب مریم صاحبہ نے یہ ٹویٹ جس حوالے سے کیا ہے، یا تو وہ وزیر اعظم کی ترجمان ہیں، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن ہو، اور پرائم منسٹر کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس میں تو اس کی شاید وضاحت کی ضرورت ہے کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھی تھی اور کس کیپیسٹی میں یہ والا ٹویٹ انہوں نے کیا، تو پھر چودھری نثار کی جو بات ہے زہر قاتل والی وہ اس پہ آتی ہے۔ جو اس میں بات لکھی گئی ہے غالباً اس حوالے سے کوشش بھی ہوئی ہے کہ کوئی ملاقات کی جائے، اور معاملات اسی طرح حکومت کے آگے چلتے ہیں۔ اگر حکومت اور آرمی چیف سے کہے گی کہ جی ہم نے ملاقات کرنی ہے تو یقیناً اس حوالے سے کسی نہ کسی وزیر کی ملاقات بھی ہوگی۔ وزیر اعظم سے ملاقات اس وقت ممکن ہے کہ نہیں جب وہ ایک JIT کے ملزم ہیں، ایکیوزڈ ہیں۔ آرمی چیف اگر ان سے ملیں گے تو سوالات اٹھیں گے کہ کہیں وہ JIT تو انفلوئنس نہیں ہو رہی، DGISI ان سے ملیں گے تو یہ بھی سوال اٹھے گا کہ وہ JIT تو انفلوئنس نہیں ہو رہی۔ ایک ملزم کے ساتھ اگر اتنے سینئر لوگ ملیں گے تو میرا خیال بہتر اس میں یہی کہ ایک ایسا وزیر جو کہ اس سارے معاملے میں جس کا پاناما سے حدیبیہ سے معاملات نہ ہو، ان سے ملاقات ممکن ہو سکتی ہے۔ چودھری نثار صاحب کی بات کریں، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر چودھری نثار صاحب وہی شاید بلائے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پروگرام میں انہوں نے خود کہا تھا کہ اتنے سال پہلے، تو وہ بھی ایک گواہ ہو سکتے ہیں، JIT ان سے بھی سوال پوچھ سکتی ہے۔ اب کون سا ایسا وزیر ہے جو کہ پاناما سے لنک نہیں ہے، تو اس سے شاید ملاقات پاسبلٹی۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان سے میں اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں ارشد کہ ایسا لگا کہ اب ایک ماحول تناؤ والا ماحول بن گیا۔ ماحول تو تناؤ والا جب ایک طرف سے پرائم منسٹر ہاؤس کا ہی نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے موجود ہے، نوٹیفیکیشن آتا ہے، آگے سے DGISPR کی وہ ٹویٹ آتی ہے جو کہتی ہے ہم رد کرتے ہیں۔ اگین میں اس پہ آؤں گا کہ رد کر سکتے ہیں، کیوں اتنی جلد بازی میں یہ بیان دیا گیا؟ آفٹر آل وہ پرائم منسٹر سے اوپر تو ہے نہیں، لیکن کیا حکومت اس وقت لڑائی کے لیے تیار ہے؟ میرے خیال وہ ایک شعر بھی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، کوششیں شاید اسی طرف لگ رہی ہیں، لیکن جنرل کیانی کے دور میں آرمی کا ایک ڈاکٹرائن بنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ سیولینز کا ہی کام ہے اور سیولینز ہی کو وہ حکومت کرنی چاہیے۔ یہ افواج پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف کا تمام کور کمانڈرز کا ورژن ہے اس چیز پہ، جو پریس ریلیز باقاعدہ طور پہ ایشو کیا گیا، اس حوالے سے ٹویٹ کی گئی، اور یہ میکینزم ہے باقاعدہ ISPR کا، جتنے بھی ڈیفنس رپورٹرز انہیں پتہ ہے کہ ہر ٹویٹ آتی ہے اس کے ساتھ پریس ریلیز ہوتا ہے، اور یہ ایوولوشن ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ برٹش آرم فورسز یہ استعمال کر رہی ہیں، US میرا آرم خیال ہے فورسز where it is being taken. اور میں جنرل صاحب کو بھی لیاؤں، ذرا بحث کھولتے ہیں اس کے اندر۔ جنرل صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹویٹ کیا، کانٹینٹس کی بات کانٹینٹ کی ہے۔ کیا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہم مسترد کرتے ہیں نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر ہاؤس؟ یعنی DGISPR ایک میجر جنرل پرائم منسٹر آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کو کہہ رہے ہیں میں مسترد کرتا ہوں اس کو، یعنی کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک میجر اٹھ کے کہے کہ میں آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتا ہوں، کیا ہوگا اس میں بتاتا ہوں۔ بات اس کو اس تناظر میں دیکھیں جس میں یہ کمٹ ہوا ہے، ایک بہت بڑا انسیڈنٹ۔ جب آپ کسی کو الیکٹ کر کے
پرائم منسٹر بناتے ہیں تو آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کا ملک ہے، جس کی سلامتی، جس کے ریسورسز، جس کی ہر چیز ایک امانت کے طور پہ آپ نے اس کے حوالے کر دی. پرائم منسٹر بنا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کھلواڑ کر سکتا ہے اس کے ساتھ. پرائم منسٹر بنا کے ہم نے ہاتھ نہیں کاٹ دی اپنے کہ ہم اب پوچھ نہیں سکتے اس سے کہ بھائی کر کیا رہے ہو. یہ چیز سمجھنے کی ہے. تو آرمی چیف سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، سب سے پوچھا جا سکتا ہے جہاں سلامتی کا مسئلہ ہو. دیکھیں ڈان لیکس پہ پوچھے گئے ڈیفرنٹ گیریزن میں آرمی چیف سے سوال. آرمی چیف جہاں جواب دہ تھا اس کو وہاں پہ جواب دینے پڑے ہیں، اور آج بھی جواب دہ ہے. آج بھی اس کو تار تار کریں گے، کور کمانڈر بھی پکڑیں گے اور دوسرے بھی، اگر وہ اپنے معاملات ٹھیک نہیں چلائے گا. ہوا کیا ہے اب اس کا میں پرسپیکٹو اگر آپ مجھے 2 منٹ دے دیں تو میں سمجھا دوں، کیونکہ میں نے آپ کا ایک پروگرام سنا تھا جس میں آپ خود کہہ رہے تھے کہ یہ تو نارمل چیز ہے، کامن نالج ہے کہ ڈان لیگ میں ہوا کیا. وہ جو باتیں آئیں وہ تو ہم بھی روز کہتے ہیں. وہ روز ہم نہیں کہتے، وہ قصہ مختلف ہے. جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. سن 2004 جنوری میں امریکہ کے بروکرڈ ایگریمنٹ کے تحت تمام یہ آرگنائزیشنیں ان کو بھگا دیا گیا، ڈسبینڈ. اس کے بعد سے آرمی نے کسی کو سپانسر نہیں کیا، کوئی کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. ان میں سے روگ ایلیمنٹ ہیں، ان میں سے پنجابی طالبان بن گئے ہیں جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں. بہت کچھ ہوا ہے لیکن نہیں کیا، اور یہ گورنمنٹ کو پتا ہے. 2 سال سے رضوان اختر جو ڈی جی آئی سے تھے وہ ان کے پیچھے لگے رہے کہ جی ان کا کچھ کریں، کیونکہ یہ پرسپشن ملک کی غلط بات بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ جلوس نکالتے ہیں، تقریریں بری کرتے ہیں. پرسپشن یہ بنتی ہے کہ ہم ان کو پال رہے ہیں، ان کا کچھ کریں. اگر آپ نہیں کرتے ہمیں آتھرائز کر دیں، ہم کریں گے. لیکن یہ پنجاب میں بیس تھے، ان کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ تھی. ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، ان کے خلاف رینجرز نہیں استعمال ہوئے. پھر یہ ہوا کہ اپریل میں اس لیگ سے 4 مہینے پہلے 2 پلانز بنا کے ان کو دی گئیں کہ یہ امپلیمنٹ کریں اور 2 گروپوں میں کر کے ان کو ہینڈل کریں اور ان کا ڈسمینٹل کر دیں ٹوٹل سٹرکچر. ایک نیکٹا کو پکڑا دی گئی، ایک پرائم منسٹر کے پاس پڑی ہوئی ہے. ان پلانز کو رکھ کے اس کے بعد 4 مہینے بعد آپ نے یہ نکالا. انڈیا کا دیکھیں کہ جب وہ افغانستان میں پہلی دفعہ ان کی ایمبیسی پہ حملہ ہوا انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کی ISI کو روگ انٹیلیجنس ایجنسی ڈکلیئر کروائے، وہ نہیں کرا سکے. اب افغانستان، اب حافظ سعید کا لشکر طیبہ اور حافظ سعید، یہ یونائٹڈ نیشن ان کو ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ جی یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنیں ہیں. دنیا میں جو آرگنائزیشن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرے گی اس کے خلاف انڈیا، پاکستان، کوئی بھی ملک جا سکتا ہے یونائٹڈ نیشن میں اس کو روگ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرانے کے لیے. اور جب آپ کی اپنی حکومت کہہ دے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو روکنا چاہتے ہیں، آپ رکتے نہیں، آپ سپورٹ کر رہے ہیں، تو گواہی کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو ضرورت ہے کسی اور کی کہ وہ آ کے بتائے کہ واقعی یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. 1 گھنٹے میں یہ ڈکلیئر ہو سکتی ہے آپ کی روگ آرگنائزیشن اینڈ یو کین بی آف یور ڈیفینسز. سر یہ سے بڑا مشکل ہے پوچھنا، کیونکہ میں اگر اس کے اوپر آپ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کروں گا، پہلی مصیبت تو مجھے آ کے پڑے گی. آپ یہ کیا بات کر، میں 2-4 چیزیں آپ سر، جو 2 مئی کو واقعہ ہوا سامنے، اس سے بڑی تو نیشنل سیکیورٹی کی بریچ کوئی نہیں تھی. میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو گھر جاتے ہوئے، کسی کو کہتے ہیں میں رد کرتا ہوں، کوئی سوال اٹھتے ہوئے، وہ سوال بھی میں نے نہیں دیکھا کسی نے پوچھا ہو کیا ہوا. ابھی جنرل شاہد عزیز صاحب کی کتاب پڑھیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ مشرف صاحب نے بیسز دی امریکہ کو، جنرل مشرف نے، آرمی چیف نے بیسز دی. یہ اب آسان ہے کہہ دینا، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کو ویسے تنقید کرتے ہیں، لیکن کور کمانڈر میٹنگ میں ان سے پوچھا گیا، شاہد عزیز صاحب لکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے دیا، انہوں نے کہا میں کمٹ کر رہا ہوں، میں دیا ہوں بیسز. میں اس سے زیادہ دیکھیں جی باہر کے ملکوں میں، جو آپ کو یاد ہوگا جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا، جب پوچھا گیا جی آپ نے پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کیا اس انفارمیشن شیئرنگ، انہوں نے کہا وی ڈونٹ ٹرسٹ دم، پاکستان کی فوج ڈبل گیم کھیلتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو خیر ہم اپنے انٹرسٹ میں کھیلیں گے، اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وی آر ناٹ امریکن. میں آپ کے سوال سمجھ گیا، میں دونوں کا جواب. سوال یہ ہے سر کہ کہیں نہ کہیں خرابیاں تو ہر جگہ، بٹ میں دونوں کا جواب. دس از امبیرسنگ دی پرائم منسٹر آف پاکستان. میں دونوں کا جواب دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اسامہ بن لادن والا جو واقعہ ہے، یا اس سے پہلے آپ مشرف کا دیکھ لیں، اگر یہ حکومت ہوتی شاید یہ بھی بیسز دیتے. نہیں 1 منٹ، اگر یہ بیسز دیتے آج ہم کہہ رہے ہوتے دیکھیں ملک دشمن. نہیں، حالات جس طرح کے ہوں گے اس وقت آپ اس کے مطابق فیصلے کریں. I don't say پرویز مشرف صاحب is a traitor. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف کہہ رہا ہوں فیصلے کرنے کی بات ہے جو اس میں پرویز مشرف کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، نہ میں نے کبھی کیا ہے. کریں گے تو صحیح نا سر، فوج نے کیا بیٹھے ورنہ ان کو کون. میں نے کبھی نہیں، میں اس معاملے میں بالکل اٹل ہوں، میں نے نہیں کیا. لیکن میں ایک چیز بات کرتا ہوں کہ ایک وقت گزر چکا، جو حکومت ہوتی ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ اس کو بھی شاید یہی کرنا پڑتا ہے، میری اپنی فیلنگ ہے. لیکن کمنگ آؤٹ ٹو اسامہ بن لادن، اگر پکڑا گیا تو ایسی کون سی جناب تباہی آ گئی. امریکہ میں 9/11 ہو گیا، کسی نے پوچھا ان سے کیسے ہو گیا؟
18 لوگ 2 سال وہاں ٹریننگ لیتے رہے. بعد میں ہماری کاکول اکیڈمی کے ساتھ پکڑا گیا, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. دنیا دیکھیں کیا بات کر رہی ہے. میں اور ارشد ایک پروگرام کر رہے تھے, کہتا ہے جی ڈپلومیٹکلی ہم ناکام ہے. سر کیوں ناکام ہے؟ اسامہ یہاں سے پکڑا جاتا ہے, نئی خبر یہ ایمن الزواری کراچی بیٹھا ہے. سر کیا یہ آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ایک سیکنڈ بعد مجھے مکمل کر لینے دیں. 9/11 ہو گیا, 18 مہینے وہاں پہ وہ لوگ 8-9 یا 10 لوگ ٹریننگ کرتے رہے اسی ملک میں, کسی کو پتہ نہیں چلا. دنیا کی تاریخ بدل گئی, کسی نے پوچھا؟ پھر 10 لاکھ عراق میں مار دیے ایک انٹیلیجنس رپورٹ کے اوپر. وہ غلط پوچھا ہے, آئی ایگری, آئل کی لڑائی ہے. کسی نے یہ کہا کہ غلط کیوں تھی انٹیلیجنس؟ اور 26/4 ہو گیا یہ جو جا کے بامبے کا واقعہ ہو گیا, کدھر تھی ان کی انٹیلیجنس؟ جہاں انٹیلیجنس روز آپ پڑھتے ہیں ہزاروں ہتھیار پکڑتی ہے, ہزاروں کیسز آپ کے لوگ دہشت گرد پکڑتی ہے, ہزاروں مصیبتوں سے آپ کی جان چھڑاتی ہے, تو کہیں ایک ہو گئی تو آپ اس پہ کیا کریں گے؟ اس کو پھانسی لگا دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری طرف جو آپ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا, ایک فرینڈ ہے, ایک امریکی ہیلیز کا پاکستان میں آنا, افغانستان کی طرف ہم اپنے ٹرپس نہیں لگائے. اٹ از اے ڈیفرنٹ کیس کہ امریکی ہیلیز یار اسامہ پکڑے جانے سے نہ پکڑے جانے سے ہماری صحت پہ کیا اثر پڑا؟ مجھے تو امریکی ہیلیز کے آنے سے اعتراض ہے, وہ پاکستان کی گورنمنٹ گورنمنٹ ریلیز کر دے اور یہ ڈان لیگز کی بھی اور باقی حامل ساری ہونی چاہیے, ایبسولوٹلی ریلیز ہونی چاہیے, کیونکہ پبلک انٹرسٹ میں یہ سارے کمیشنز بنتے ہیں, پبلک انفارمیشن وہ آنی چاہیے. تو اس وقت یہ بھی سوال ہونا چاہیے, اور لطیف کھوسا صاحب بھی ہیں, کہ اس وقت سپریم کمانڈر کون تھا؟ کیا اس وقت کیا آرمی چیف نے سپریم کمانڈر سے کوئی بات کی, پوچھا کہ جناب یہ انٹرویژن ہو رہی ہے, شوڈ وی شوٹ ڈاؤن دا پلینز اور ناٹ؟ ایئر چیف نے کوئی بات کی سپریم کمانڈر سے, یا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا انہوں نے کہا ہمارے اس طرف کے ریڈارز خراب تھے, اس سے بڑھ کے بریفنگ اس میں کہا گیا تھا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ریڈارز جنرل صاحب ساتھ بیٹھے. میں آپ کو تمام تر وثوق سے بات کہہ رہا ہوں, میں اس میٹنگ جو ہائیسٹ لیول کی ہو سکتی ہے, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ, کیونکہ وہ آف دی ریکارڈ ایک بریفنگ تھی, میں نہیں کہنا چاہتا. حسین حقانی کی اب آ گئی ساری تفصیلات, زرداری صاحب کی اب ان کی انہوں نے کہا جی غدار ہے. بھئی غدار کہنے سے کیا فرق پڑا؟ آپ نے وہاں کا شہری تھا, وہاں لگا دیا آپ نے, پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا کرتا رہا. ہمارے تو اپنے پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے بے شمار ہیں بھائی. سر لیکن یہی واقعہ جب پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا, ناؤ دس از دا انٹرسٹنگ بٹ, کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ مریم بی بی کو یہ ٹویٹس بھی نہیں کرنا. ٹویٹ صرف ایک طرف سے زہر قاتل نہیں ہوتا, ٹویٹ ہر طرف سے زہر قاتل ہوتا ہے, بقول چودھری نثار نے. دوسرا, لیٹ دا گورنمنٹ فنکشنریز ٹیل دا میڈیا کہ جندال ذاتی دوست ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے نہیں ہیں. کسی انفارمیشن منسٹر کا کام ہے, کسی حکومتی فنکشنری کا. دیکھو جو ٹویٹس وہ کرتا رہے جندال ہمارے خلاف. ایگزیکٹلی بھائی, کہیں نہ کہیں جا کے اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. کھوسا صاحب, لیکن جب آپ کی حکومت میں میمو آیا تھا اس وقت آپ لوگ کیا کہتے تھے؟ ذرا میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اس وقت کے پرائم منسٹر نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے بیان بھی اسمبلی کے فلور پہ جا کے دے دیے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. اس وقت کی حکومت کہتی تھی کہ جی آپ ہمیں چلنے نہیں دیتے. ذرا سنیے گا کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا کیا کہا گیا تھا. All state organs should be under the parliament, should be under the chief executive of the country, and no institution, there cannot be a state within a state. Nobody can say کہ میں گورنمنٹ کے تابع نہیں ہوں. Every institution of this country, including the Ministry of Defense, is under the Prime Minister of Pakistan. Therefore, there should be no ambiguity that anybody can claim that I am independent. They are being paid from the state exchequer. میاں نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں جا کے بغیر تحقیق اور تصدیق کے انہوں نے کھڑا کیا ہے. پاکستان کا اعلیٰ ترین مفاد ہے, اداروں کا, پاکستانی قوم کا, دنیا میں ہمارا وقار کا ایشو ہے. اس کو تصدیق کیے بغیر, اس کے معاملے کی فردر چھان بین اور رزلٹ آئے بغیر اگر ہم اپنے فائنل نہیں, لیکن اس کے اوپر ڈبیٹ کر رہے ہیں, لوگوں اپنا اپنا اوپینین دے رہے ہیں, یار خدا کے لیے اس سے کیا امیج بن رہا ہے؟ جو اس نظام کی ضمانت ہے پاکستان کی پارلیمان, اس کے گلے کے گرد رسی تنگ کی جا رہی ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ ہاتھ وہ ہیں جن کا بڑا تجربہ ہے. ان ہاتھوں نے 4 دفعہ پہلے یہ رسی ڈالی ہے پاکستان کی پارلیمان کے گلے میں. جناب ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے, ہم نے غلط نہیں کہا. آج آپ دیکھ لیں جو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا سازشی ہے, آج تو اس نے کہا کہ 2 مئی کا بھی صدر صاحب کو پتا تھا. کھوسا صاحب, پیپلز پارٹی کی پوزیشن اس وقت کچھ اور تھی, آج آپ لوگ استعفے مانگ رہے ہیں.
دیکھیں کاشف، نہ اس وقت کچھ اور تھی نہ آج کچھ اور ہے. ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. نہ ہم نے آج تک اس کو تسلیم کیا تھا اور نہ ہی وہ صداقت پر مبنی تھا. جس شخص نے خط بطور بقول اس کے زرداری صاحب نے خود غدار کہہ دیا ہے حقانی صاحب کو. نہیں جوڈیشل انکوائری نہیں، جس نے سو کالڈ انکشاف کی، ہم نے تو ریموو کر دیا تھا اسے ایز این ایمبیسڈر بھی ہم نے ریموو کر دیا تھا، لیکن جس نے خط لکھا تھا وہ بھی کوئی معتبر شخص نہیں تھا. وہ بھی ایک جو ہے مسترد شدہ پاکستان سے شخص تھا اور اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی. چھان بین کے بنا ہم نے کہا اس طرح کے فتوے نہیں دینے چاہیے. ہم آج بھی اس پر قائم ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے پارلیمان کا، یقینی بات ہے کہ ہم خالق ہیں آئین کے. آئین میں جو بھی اس کا رول متعین ہے وہ اسی کے تابع نظام چلے گا. اور اس میں بھی کوئی شائبہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے. لیکن یہاں دیکھیے اس کا بالکل کوئی مماثلت نہیں ہے. محترم نواز شریف صاحب تو کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں تشریف لے گئے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیے سوال یہ ہے کہ آج یہ ایک قومی المیہ ہے کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے جسے خود حکومت تسلیم کیا. جب یہ ہوا ڈان لیک والا مسئلہ تو یہ اس پر جو ہے خود انٹیریئر منسٹری، خود وفاقی حکومت نے کہا نیشنل بریچ ہے. اور محترم انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا 3 دن کے اندر یہ سامنے آئے گا اور رپورٹ کے اوپر پورا مینوان عمل ہوگا اس پر. 7 مہینے اس کے گزر گئے اور اس کے بعد جو عمل ہوا آپ نے دیکھا. آج بھی ہم یعنی کوئی بچہ بھی جانتا ہے. آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر جس میں خود ملزم ہو، جس میں محترمہ ان کی دختر نیک اختر خود جو ہے وہ چلاتی ہوں، اور آج بھی ان کا ٹویٹ اسی چیز کی غمازی کرتا ہے کہ دراصل وہی پرائم منسٹر کی معتمد خاص ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نے کوئی ایسی چیز نہیں دی، حالانکہ ان کے پاس کوئی آفیشیل کوئی ان کے پاس نہ. لیکن کیا یہ اعلان جنگ ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ٹویٹ ہے، میں بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد کھوسا صاحب آپ بتائیے. جو انہوں نے کہا چل رہی تھی کہ ایک کسی کو ڈپیوٹ کیا جائے گا، بات چیت ہوگی، کیا اب حکومت لڑنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا جتنی سٹیٹمنٹس آپ پی ایم کے ساتھ ایٹریبیوٹ کریں کہ معاملات کو بیٹھ کے حل کریں، بات چیت کے ذریعے حل کریں، وہ سب غلط ہیں. اس کا مطلب اس کے بعد سے جب سے آئی ایس پی آر کا یہ ٹویٹ آیا، میں خیال سیٹرڈے کو آیا، آج 2.5 دن تقریباً گزر گئے، 2 دن سے اوپر، حکومت کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا. کیا حکومت بھی اڑ گئی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد مجھے بتائیں پھر معاملہ کس طرف جا رہا ہے آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. لطیف کھوسا صاحب موجود ہیں، ارشد شریف صاحب موجود ہیں، جنرل امجد شریف صاحب موجود ہیں. کھوسا صاحب، میں نے کہا تھا میں آپ سے ہی آؤں گا، میں ایک لاجک کی بات یا سیاسی بات مجھے سمجھائیں. بار بار کہا جا رہا ہے جی معاملات ایز اگریڈ اپون. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ ہے اس میں بھی کم و بیش ایسی ہی بات کی گئی ہے کہ جو بات آپ سے ہوئی تھی، جو اگریمنٹ ہوا تھا، اس کے مطابق نہیں ہے. یہ کس وجہ سے؟ میں صرف میرا سوال بنیادی ہے کہ کیوں حکومت یہ کہے گی یا اس چیز سے پیچھے ہٹے گی جو اگریمنٹ یا ارینجمنٹ آپس میں ہوئی تھی. جب میں پڑھ دوں کیا کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، نوٹیفیکیشن آن ڈان لیک از انکمپلیٹ اینڈ ناٹ ان لائن ود ریکمنڈیشنز بائی دی انکوائری بورڈ. یعنی ایک انکوائری بورڈ کے ریکمنڈیشنز تھے، دس از ناٹ ان لائن ود دیٹ. گورنمنٹ کیوں پیچھے ہٹے گی؟ کیوں لڑائی لڑے گی ان کے ساتھ، فوج کے ساتھ؟ جی انکمپلیٹ اینڈ ناٹ ان لائن ود دی ریکمنڈیشنز اینڈ ریجیکٹڈ. دیکھیں کاشف، یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ذرا مسلم لیگ نون کا دیکھیے گا. یہ ہمیشہ جھوٹ بولنا ان کی گرتی میں، ان کی فطرت میں ہے، اور مکر جانا بھی ان کی بالکل عادت ہے. اور اب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا ان کے گرد جو ہے وہ جو دائرہ اتنا قریب ہو گیا ہے، ان کا جانا ان کا طے پا چکا. اگر آپ پاناما لیک میں دیکھیے گا تو 5 ججوں نے اس قطری خط کو ایک ٹریش اور بوگس قرار دے کے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور ان کی ساری ڈیفنس جو ہے وہ قطری خط تھا. اس لیے ٹرمز آف ریفرنس کسی بچے اور ان پڑھ کو بھی آپ جو ہے اس پر لگا دیجئے گا تو وہ بھی ان کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ دینا اس پر واجب ہو جائے گا اس کے بعد. کیونکہ اگر کوئی نئی یہ اپنی ترسیل لاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ ہی نے بالآخر فیصلہ کرنا ہے اور وہ مسترد ہوگا. سو اگر 2 ججوں نے کہا کہ یہ خائن ہے، امین نہیں ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیس ہارنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے بہتر لڑائی یہ والی ہے، یہ لڑائی لڑ کے
آپ شہید بن کے باہر جائیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف معاملہ لے کے جا رہے ہیں؟ جی بالکل خالصتاً اس طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ بلے بلے ہو جی, جنا ہے جی, ساڈا شیر ہے جی, فلانا. ان کی آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے گا, انہوں نے ہمیشہ اسی طرح کیا ہے. اور یہ ہم تو نہیں چاہیں گے کہ مارشل لاء لگے یا جو ہے خدا نخواستہ کوئی غیر آئینی عمل ہو, آئین کے تابع ہی ہونا چاہیے, لیکن یہ بالکل اسی طرف جا رہے ہیں. یہ آپ مجھ سے لکھوا لیجئے گا کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں, اور شہید نہ تو انہیں جو ہے فوج بننے دے گی اور نہ شہید ہم بننے دیں گے, اور یہ انشاءاللہ آئین کے تابع ہی ہوگا. محترم نواز شریف صاحب کا جانا ٹھہر چکا ہے, اور یہ مسلم لیگ نواز جو سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہی ہے اس طریقے سے یہ نہیں بن پائے گی, اور یہ اپنی الیکٹوریٹ کو جو ہے یہ اپنے آپ کو بڑا بہادر اور آپ کہہ رہے ہیں وہ شہید بننے جا رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے شہید نہیں بننے دیں گے. یو آلسو تھنک, کیونکہ مجھے لاجک سمجھ نہیں آیا. کل بھی میں پرسوں جب میں دیکھا پی ایم ہاؤس کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن, دس از واٹ آئی واز آسکنگ, کیا وجہ ہوئی کہ ہمیں بھی بیک ڈور پہ یہی بتایا گیا حکومت کی طرف سے بھی کہ معاملات طے پا گئے ہیں, کہ دوسرے سورسز بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جانے دیں اس کو, ایک پرانی لیگیسی تھی اس کو ختم کریں. سڈنلی یہ بام شیل آیا اور ادھر سے مسترد کرنے کی بات ہے. سیاسی شہید, یہ لڑائی قومی سلامتی پر, کاشف قومی سلامتی پر یہ نہیں ہو سکتا سودے بازی, قومی سلامتی پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا. کاش یہ سمجھا جائے. ٹھیک, لیکن کیا بہتر لڑائی ہارنا یہ والی لڑائی ہے کہ ہم فوج سے لڑے اور ہارے, بجائے اس کے کہ ہم پیناما کیس کے اوپر سپریم کورٹ سے ہارے ہیں؟ میرے خیال سے اسٹریٹجی اسی طرح کی نظر آ رہی ہے, کیونکہ کل جو رائے ونڈ میں ملاقات ہوئی اس کے بعد وہاں سے جو بیان وزیر اعظم کی طرف سے آیا کہ جناب معاملات کو بہتر کیا جائے, پھر مریم صفدر صاحبہ کی یہ جو ٹویٹ آئی ہے جو زیر قاتل بقول چودھری نثار صاحب کے, وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اعلان جنگ ایک طرح سے تصور کیا, مجھے تو اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں نظر. اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ کے بیان, چودھری نثار صاحب کا اگریسو موڈ, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کرنا, اور وہاں سے باقاعدہ لوگ پکڑے گئے ہیں. دیر واز اے جینوئن تھریٹ جو کہ پچھلے 4 دن سے تھی, اور چودھری نثار صاحب کو بتایا گیا, انہوں نے کہا جی یہ انٹیلیجنس کو سائڈ پہ کر دیں. دیر واز اے ریزن کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے نا, یہ بھی ریلم آف پاسبلٹی, آج کل تو ہم سپریم کورٹ کی وجہ سے ممکنات کا کھیل ہے, تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے کہا اب سویلین حکومت کی طرف سے ہمارے یہاں پہ کوئی خطاب کرنے نہیں آئے گا. اس کی نہیں, ایسی نہیں, کیونکہ یہ والا تھریٹ الرٹ اس سے پہلے کا, اور اس کی ڈیٹ چودھری نثار صاحب سے اگر پوچھا جائے تو وہ باقاعدہ طور پہ بتائیں گے کہ اپریل کے شروع میں یہ تھریٹ الرٹس آئے تھے اور اس پہ کام ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے لوگ وہاں سے پکڑے بھی گئے ہیں اور دہشت گرد بھی وہاں سے پکڑے گئے ہیں. اب اگر ایک منسٹر جا رہا ہے تو اس کی سیکیورٹی آبویسلی انٹیلیجنس ایجنسیز نے سیکیور کرنی ہے, اور یہ والا جو ٹویٹ والا ایشو ہے اس سے پہلے کا وہ تھریٹ الرٹ ہے. اب چودھری نثار صاحب کیونکہ ایک عقل مند بہادر قسم کے سیاستدان, اور ڈرائیور میں جو بات چیت ہوئی ہوگی, رانا ثناء اللہ کا بیان, اور پھر چودھری نثار کی اگریسو ٹون ٹیکنگ آن دا انٹیلیجنس ایجنسیز, یہ ساری انٹیلیجنس فوج کی بات کریں. انٹیلیجنس کا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں. آئی ایس پی آر ایکچولی فوج کی نمائندگی کرے, انٹیلیجنس کی نہیں. یہ جو بیانات انہوں نے دیے ہیں چودھری نثار نے, جو آج ٹائرڈ اپنا انہوں نے بھی, لگتا یہ ہے کہ اس وقت سیاسی حالات اس طرف پوائنٹ کر رہے کہ حکومت بندوقیں نکالی ہوئی ہیں اور بندوقوں کا رخ جی ایچ کیو کی طرف. سر اب آپ سے سوال ہے, اسپینش گیم ہے نا کہ بل کو وہ ریڈ فلیگ دکھائیں, تو میرے خیال تیسری دورے حکومت میں اتنے ایکسپیرینس ہو گئے کہ بار بار ریڈ فلیگ دکھا کے وہ سمجھتے ہیں کہ نہ وہ بل کے سینگ سے بچ جائیں گے, لیکن بل مارنے کے چکر میں ہے کہ نہیں, وہ ایک الگ سوال ہے. لیٹس بی فیئر, اسٹل ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اور فوج کے آرمی چیف ہوں یا ڈی جی ایس پی, پھر بھی تو پھر اس میں کاشف سوال یہ آتا ہے کہ پھر آپ کو بیک ڈور ڈیلز نہیں کرنی چاہیے, رول آف لا کے مطابق چلنا چاہیے, اور اس میں اگر انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, اور جو لوگ ہیں وہ آنے چاہیے. آپ ایک ڈیل بھی کریں, پھر ڈیل سے بھی آپ مکر جائیں. I believe that. سر مجھے ایک سوال ڈائریکٹ ہے, بڑا براہ راست سوال ہے. یہ اس ٹویٹ کے بعد ڈی جی ایس پی آر کی فوج کے پاس آپشن کیا رہے گا, کیونکہ حکومت تو خاموش ہے. اب آپ نے یہ کہہ دیا مسترد کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی یہی ہے ہمارے پاس, ہم تو آپ کو یہی دے سکتے ہیں. کہہ تو سکتی ہے, حکومت کا رائٹ ہے یہ کہنا کہ میں جو کر سکتا تھا, یہ جواب آپ بھی دینا. کیونکہ بڑا بنیادی سوال ہے ان لوگوں کے لیے, میرے جیسے لوگوں کے لیے جو آپشنز دیکھ رہے ہیں کہ آپشن کس کے پاس کیا ہے. فوج کیونکہ ایک طاقتور ادارہ ہے, غیر آئینی طور پہ وہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے, لیکن طاقتور ادارہ ہے, اس لیے ہمیشہ سیاستدان پیچھے جاتا رہا ہے. اگر انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹتے, یہ نوٹیفیکیشن دس از اٹ, اس کے آگے ہم کچھ دینے کو تیار نہیں, پھر کیا ہوگا یہ بتائیں. پہلی چیز میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, چونکہ یہ پاناما لیگ میں بھی انہوں نے اتنے جھوٹ بولے, نہ مورلی وغیرہ, ان کی ٹانگیں اب مورل لیگز اب ختم ہو چکی ہیں. سر لیگل لیگز تو ہیں, قانونی ٹانگیں تو ہیں ان کے پاس نا, قانون تو ان کے حق میں ہے. پبلک کے اوپینین میں بھی یہ ٹانگیں ختم ہو چکی.
سو اس وقت فوج یہ گناہ اپنے ذمے کبھی نہیں لے گی ان کو گرانے کا، جو پہلے ہی مرے مرائے ہیں۔ اگلا ایکشن بتائیں سر، اس کا اگلا ایکشن۔ اب میں اگلا ایکشن آ جاتا ہوں۔ تو پہلی بات یہ آپ سیف رکھیں کہ اس حکومت کو چھڑے کو، اگر آج بھی ہمارے پرائم منسٹر فوج کو یہ حکم دیں کہ میں آپ کو ریکوزیشن کرتا ہوں آرٹیکل 245 کے تحت یہ پرابلم ہے یہاں ہینڈل کریں، they will go and do that, they will obey۔ لیکن جہاں وہ دیکھے کہ they are not sincere with the national security اور اس کی لیکیجز وغیرہ کو یہ فٹ بال بنایا ہوا انہوں نے، there they will take a stand۔ اور سٹینڈ کیا ہے جو اگلا ایکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگلا ایکشن کیا؟ اگلا ایکشن یہ ہے کہ یہ پھر انکوائری مسترد ہو جائے گی کہ جی یہ انکوائری وہ تو ہو چکی ہے نا جی، پھر مسترد نہیں ابھی ہوئی، یہ سارا جھگڑا 5 منٹ انکوائری مسترد نہیں ہوئی، نوٹیفیکیشن مسترد ہوا ہے، 5 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے کہ اس انکوائری کو پبلک کر دیں اور جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کے مطابق نوٹیفیکیشن نکال دیں، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایک آپشن۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک نئی انکوائری ہو جائے گی، وہ آرمی ایگزیکیوٹ کرے گی اور ہاں وہ ان لوگوں کو لے کے ان کو انٹیروگیٹ کریں گے۔ ان لوگوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جن پہ دو رستے ہیں، پرویز رشید صاحب اور طارق فاطمی صاحب اور تحسین صاحب۔ دو رستے ہیں، ایک تو یہ کہ جو انکوائری میں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا 3 لوگ، ان کو پک اپ کر لیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بھی آپ کے مقاصد کیا تھے، کیوں کیا، کون تھا آپ کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا۔ یا یہ کہ جن کو آئی ایس آئی نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا تھا جو کہ سارے، ان کو پوچھ کے شروع مریم بی بی ہیں جو بھی ہے، مجھے اس آپ کی تفصیل نہیں پتا سر، آپ سب یہ نہ کریں، آپ کو سارا کچھ پتا ہے کیا ہو سکتا ہے، صرف تفصیل آپ کو نہیں پتا۔ اچھا میری بات مجھے یہ بتائیں کیا فوج یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ گورنمنٹ اس پہ روک نہیں سکتی، آئینی حق ہے فوج کا نیشنل سیکیورٹی کا، یہ ہمیں اجازت دیتی ہے، آرمی کو یہ اجازت ہے کہ جہاں نیشنل سیکیورٹی کی بریچ یا اس کے اوپر کوئی سازش ہوگی، they can pick up the person, interrogate, find out the details and get him punished۔ اس میں میرے خیال حکومت کے پاس جو وقت ہے میرے خیال 48 سے 72 گھنٹے، کیونکہ فرسٹ میں آج ختم ہو جائے گا، کل سے پہلا ورکنگ ڈے شروع ہے، تو جو بھی چیزیں ہیں اس پہ انکوائری رپورٹ پبلک کر دیں۔ بھی صرف یہ فواد حسن فواد کا نوٹیفیکیشن ریجیکٹ ہوا ہے، انکوائری رپورٹ نہیں۔ حکومت نے بندے آئیڈینٹیفائی کر دیے، کمیشن نے بندے آئیڈینٹیفائی کر دیے جو جنرل صاحب بات کہہ رہے ہیں، اس کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹس ایکٹ، سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ اور پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ، اور پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ، یہ 4 قوانین پوری آپ کو اجازت دیتے ہیں ان لوگوں کو اٹھانے کی، اور کسی کو بھی آپ پھر اٹھا سکتے ہیں۔ کھوسا صاحب اگر بلکہ کھوسا صاحب سے لیگل اوپینین کھوسا صاحب، ایک تو آپشن یہ ہے حکومت کے پاس کہ وہ جس ارشد نے کہا کہ ریلیز کر دیں جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کی روشنی میں اپنا نئی نوٹیفیکیشن جاری کی، یہ تو ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے حکومت اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ جو انکوائری ہے اس کو بھی مسترد کیا جا سکتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ مسترد کر دیں گے، پھر فوج ان لوگوں کو خود اٹھائے گی۔ اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے کھوسا صاحب؟ پہلی چیز دیکھیں کاشف، لیگل پوزیشن یہ ہے کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت یہ قابل مواخذہ ہے، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس میں آفیشل سیکیورٹی ایکٹ کا اس میں جو ہے خلاف ورزی بریچ ہوا ہے، نیشنل سیکیورٹی کے علاوہ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت بھی یہ قابل مواخذہ ہے، اور یہ ہائی ٹریزن میں بھی آتا ہے یہ، اور پھر کسی حکومت کی کھوسا صاحب مرضی کی ضرورت نہیں ہے اس میں، نہ سیڈیشن بھی آتا ہے، سیکشن 124 آف دا پی پی سی سیڈیشن میں خود جاوید ہاشمی صاحب نے ایک لیٹر صرف ایشو کیا تھا فوج کے خلاف، اور وہ بھی جو ہے 10 مہینے کے 1 سال جیل میں رہے تھے اور بڑی مشکل سے ضمانت ہوئی تھی، اور پھر جو ہے وہ کورٹ میں جا کے معاملہ ہوا تھا۔ تو یہ اس میں کسی وفاقی حکومت کی جو آرمی ایکٹ کے تحت قابل مواخذہ ہو، اس میں وفاقی حکومت کی کوئی سینکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سر اگر وہ اب دوسرا سوال آ گیا کھوسا صاحب، دوسرا سوال اب ذرا سیاسی سوال پوچھنے لگا۔ دیکھیں کل فوج، ابھی تو میرا خیال ہے سچویشن اس جگہ کھڑی ہے، who blinks first، کون سب سے پہلے بلنک کرے گا؟ یعنی حکومت نے بھی اپنی پوزیشن قدرے مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ کے ذریعے واضح کر دی ہے کہ حکومت معاملات ٹھیک کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، فوج تو مسترد کر کے اب انتظار کر رہی ہے حکومت کیا کرتی ہے۔ فرض کریں اگلے 48 گھنٹے میں دونوں خاموش رہتے ہیں، اور پھر فوج کوئی ایسی چیز کرتی ہے جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی سر؟ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کاشف آپ اتنا دلیر سمجھتے ہو، آپ نواز شریف کو اتنا دلیر سمجھتے ہو؟ ارے بابا آپ دیکھنا، یہ پبلش بھی کرے گا رپورٹ، اور رپورٹ پر مینو عمل بھی کرے گا۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں،
اس لیے کہ اس میں دوسرے صورت میں محترمہ جو مریم نواز صاحبہ کی جتنے ٹیلی فون کالز ہیں اور جتنا ہے سب کا سب جو ہے آرمی کے پاس ڈیٹا موجود ہے، ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہے، اور پھر اس ڈیٹا کی روشنی میں اور ایک جنرل پرسپشن پوری پاکستان کے عوام کا یہ ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کا میڈیا سیل کو انچارج ہیں، رن کر رہی ہیں، انہوں نے ہی یہ خبر دی ہے، یہ لیک نہیں ہے، یہ ڈیلیور کی گئی ہے، دی گئی ہے، فیڈ کی گئی ہے خبر، اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ یہ محترمہ ہے، اور اس کا یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا نواز شریف، بیکاز جنرل پرسپشن جو ہے وہ عوام کا ان کے خلاف ہے اس مسئلے میں بھی، کہ یہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی بریچ کیا ہے، کیونکہ یہ تو مسلم بات ہے بریچ ہوئی ہے۔ اب کسی مسلی کو بیچ میں دے کر اور ان کو جو ہے فارغ کر کے یہ کام نہیں چلے گا۔ یہی کام انہوں نے کیا جب سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، تو انہوں نے 2-3 بیچارے اختر رسول کو اور طارق عزیز کو اور سردار نسیم کو انہوں نے بھینٹ چڑھا کر قربانی کا بکرا بنا کر بسیں یہاں سے نواز شریف شہباز شریف بھر کر لے گئے تھے، سپریم کورٹ پر حملہ کروایا، ساری دنیا کو پتہ ہے، اور وہ سپریم کورٹ کا رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ ابھی جو میں نے ڈسکوالیفائی کروایا ہے، اور میمو میں ایک مماثلت یہ ہے کہ میمو میں پولیٹیکل گورنمنٹ نے تمام تر شور شرابے کے باوجود خود ہی ایکٹ کیا تھا۔ مجھے یاد ہے پہلا پریس ریلیز تھا کہ استعفیٰ دے دیا، حسین حقانی صاحب نے کہا نہیں بدلیں اس اور کہیں کہ استعفیٰ لیا گیا، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون میں میمو گیٹ میں کیا کہتی، بڑا انٹرسٹنگ ایک اور اینگل ہے کہ جس وقت میمو گیٹ کا واقعہ ہوا اس وقت مسلم لیگ نون نے بھی، جس طرح آج پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، آج ہم نے سنایا کہ گلانی صاحب کہتے تھے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اور انسٹیٹیوشنز کو پارلیمنٹ کے تابع ہونا چاہیے، سنیں نون کیا کہتی تھی۔ نے بھی یہ میمو لکھا ہے، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، اس قوم کا حق ہے کہ پتہ لگے وہ چہرے بے نقاب ہوں اور جو ہے ان کو غداری کے مرتکب ہیں جن لوگوں نے یہ میمو لکھا ہے۔ یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ میمو گیٹ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس نے بھی کیا، ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی نہ کسی نے یہ سازش کی ضرور ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ سازش کی ہے ان کے چہرے قوم کے سامنے آنے چاہیے، وہ لوگ اس قوم کو جواب دیں کہ انہوں نے اتنی بڑی سازش اگر کی تو کیوں کی ہے۔ میمو گیٹ کے اپنے میرٹ کے اوپر کیا، اس لیے کہ اگر آپ اس کے مدرجات یا اس کے کانٹینٹس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ اتنے سیریس نیچر کے ہیں کہ جو اس میں الیج کیا جا رہا ہے کہ کوئی پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پاکستان کے جو وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہیں، ان کو ٹریڈ کر رہا ہے فار پولیٹیکل سپورٹ فرام اے فارن کنٹری۔ اب یہ ایک ایسی سیریس نیچر کی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو نظر انداز کریں تو اس کی کل کو اور زیادہ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اس کی انکوائری ہونی چاہیے پاکستان کے خلاف، بہت بڑی سازش ہے جو میمو گیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے خطرناک اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر یہ جو ہے اس طرح سے قوم اس کا نوٹس نہ لیتی۔ اس تماشے کو ختم کرنے کے لیے مجھے سپریم کورٹ میں جانا پڑا، میں چلا جاتا، میری پارٹی چلی جاتی پارلیمنٹ میں، اگر پارلیمنٹ واقعتاً ایک اچھا اور مضبوط کردار ادا کر رہی ہوتی۔ مستعفی نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ پریزیڈنٹ صاحب اس میں ملوث ہیں تو مستعفی نہیں ہونا چاہیے، غداری کے الزام میں مقدمہ چلنا چاہیے ان کو۔ الزامات جو ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ اس کے نتیجے پہ پہنچے بغیر جو ہے اس پہ مٹی نہیں ڈالی جا سکتی، اس میں نتیجے پہ پہنچے بغیر جو ہے اس کو جو ہے کوئی اور ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کا خیال تھا اس کے بالکل صحیح، مسلم لیگ نون کے جتنے لیڈران نے باتیں کی وہ ساری صحیح تھی، کیونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے میمو کمیشن بنایا تھا اس میں لکھا انہوں نے کہ میمو واز اے ریئلٹی اور حسین حقانی پاکستان کا وفادار نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمیشن نے لکھا تھا۔ لیکن جس طرح بیک گراؤنڈ ڈیلز اس وقت ہوئی تھی کہ اور جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، اس وقت بھی بیک گراؤنڈ ڈیلز ہوئی کہ اچھا جی استعفیٰ لے لو پھر جانے دو ای سی ایل سے ہٹا کے، اس پہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پہ وہاں بھی ڈیل ہوئی، اور اب یہ صورت حال آ گئی ہے۔ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کاشف، میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی واقعی یہ سوچ ہے کہ جناب اچھا جی آ گیا نا، ریجیکٹ کرتا ہے، آگے کی کر لیں گے، کیپ دا سائلنس، دیکھ لیتے ہیں سائلنس۔ لیکن تاریخ بڑی سنگین چیز، بڑی خطرناک چیز ہے، جہاں آپ پوزیشن لیتے ہیں وہی چیز ان اے میٹر آف ایئرز اٹ کمز بیک ٹو یو۔ اس وقت گیلانی صاحب نے بھی کوئکلی ذرا ایک اخبار کی کٹنگ میں دکھانا چاہتا ہوں، گیلانی صاحب نے بھی اس کا جواب دیا تھا کہ میمو کو ایسا ایشو نہ بنائے جیسے ملک خطرے میں پڑ گیا ہو۔ اس وقت کے وزیر اعظم کہتے ہیں ایڈا بڑا ایشو نہیں ہے، اپوزیشن کہہ رہی تھی غداری ہوئی ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ آج
حکومت کہہ رہی ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور اپوزیشن کہہ رہی ہے نہیں جس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. دس از پاکستانی پالیٹکس. ہم جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے, اپوزیشن میں کچھ اور. جنرل کیانی اور پاشا نے یہ ڈیل کی تھی حسین حقانی کو باہر جانے. اب لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. یہ میمو کمیشن میں باقاعدہ فائنڈنگز ہیں اس کی. یہ فوج کیا کہتی ہے کہ نوٹیفیکیشن ڈان لیکس از انکمپلیٹ اینڈ ناٹ ان لائن ود ریکمنڈیشن. یہ بھی آپ کو یاد, اور نثار صاحب نے کہا تھا کہ آپس میں جو اتفاق ہوگا تو اس کی رپورٹ باہر آئے گی. سو واٹ ایور ہیپنڈ ایز این ایگریمنٹ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ارشد صاحب بریف جواب مجھے چاہیے. الیکٹڈ وزیر اعظم کا اختیار پھر اس ملک میں فوج کے سامنے کیا؟ میرا تو خیال ہے کہ قانونی اختیار تو ان کے پاس کوئی نہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میٹنگ نہیں کرتے, اپنی آپ نے مشاورت کرنی اور رائیونڈ میں کرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی میٹنگ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتی ہے, اس میں اتنا بڑا فیاسکو ہو جاتا ہے. کیا وزیر اعظم ہاؤس اب سیف ہے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے لیے؟ قانون کے مطابق اگر چیزیں چلیں تو ہر بندہ استحقاق ماننے کو تیار ہے, ہر بندہ سلوٹ کرنے کو تیار ہے. فیصلہ کون کرے گا نیشنل سیکیورٹی کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دیں, پتہ لگ جائے گا. اس کی ڈیفینیشن تو ہمیں جنرل صاحب کو بھی پتہ نہیں. کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دیں, پتہ لگ جائے گا. بہت چیزیں تو بالکل سیدھی ہیں نا. اب یہ اس میں تو آپ کوئی بھی کام دیکھ لیں, اس کے کانسیکوینسز اگر آپ ورک آؤٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے سیکورٹی پرابلم. میں تو کانسیکوینسز پھر بیسس دینے کے بھی کرتا ہوں, پھر کشمیر دینے کے بھی کانسیکوینسز میں چیک کرتا ہوں تو وہ بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. لیکن وہ آپ کریں تو ٹھیک ہے, وہ دوسرا کرے تو غلط ہے. نہ غلط ہے. دیکھو مشرف نے بات چیت کی تھی نا کل, اس کی کیا ضمانت ہے کہ مشرف جو طے کرتا وہ پارلیمنٹ ایکسیپٹ کرتی یا لوگ ایکسیپٹ کرتے؟ وہ پارلیمنٹ کے سامنے آنا تھا. پارلیمنٹ جو کر رہی ہے اس کا حشر تو دیکھ ہی رہے ہیں سر. یہ تو بیک چینل والی کوئی بھی چیز فائنل نہیں ہے. یہ تو جن چیزوں کو آپ نے پش ڈالنا ہو وہ بیک چینل پہ لے جائیں, کیونکہ جب تک کشمیر کے لوگ نہ ایگری کریں, جب تک پاکستان کے لوگ نہ ایگری کریں, آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے جو فیصلہ ہے جس کا وہ کہتے ہیں جی ہم قریب پہنچے ہوئے تھے, دیٹ وڈ ہیو بین کم بیک آن دیئر فیسز. سو اگر فوج واقعی کسی گروپ کی پشت پناہی نہیں بھی کرتی لیکن اس کے اوپر ہاتھ رکھا, ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا, تو وہ نیشنل سیکیورٹی کی کون سی چیز کے زمرے میں آتا ہے؟ کون سے گروپ کی بات ہے؟ آپ جواب دینا. آپ کو پاکستان کی سیکیورٹی افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے, اور جو بھی ڈاکٹرائن ہے پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ, آرمی ایکٹ, اس کے مطابق نیشنل انٹرسٹ میں کارروائیاں ہو رہی ہیں. ڈاکٹرائن تو کوئی اور ہوگی نا. نہیں یہ سیدھی بات ہے. کوئی بھی اگر ڈاکٹرائن جس کی بھی آپ بات کریں, ابھی افغانستان سے ثبوت آ رہے ہیں کہ اس کا گڈ بیڈ نہیں ہے. کون نہیں کر رہی ہے؟ اچھا وہ ٹھیک ہے. مجھے دیکھو ان کے یہ جب بھی آپ کی فورن میں تو سے پوچھ رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے نا. پھر جب آپ ریاست فیصلہ کرے گی تو ٹھیک ہے. ریاست میں کون فیصلہ کرے گا یہ سر؟ ریاست آپ کی فورن پالیسی جہاں بنے گی تو فورن پالیسی بنے. ہاں تو وہ فیصلہ کرے گا. وزیر اعظم کرے گا یا آرمی کرے گی؟ یہ وزیر اعظم کرے گا, یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو پیٹرنائز کریں. جب وزیر اعظم نے پچھلی گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ نہیں ہوگا پیٹرنائز, تو ختم ہو گیا. کیسا اب ختم ہو گیا؟ ختم اوور نائٹ. چلیں